غالطہ ہے اس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دن منانا ہے کوئی بھی دن، اس منانے کی یعنی سیلیبریشن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک لوگوں کو مغالطہ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دی ہیں، وہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد ہے. آپ مناسک حج کو دیکھ لیجئے، یعنی آپ نے جیسا مرضی لباس پہنا ہو، لیکن آپ 2 جوڑوں میں جائیں گے، 2 اپنا کپڑوں میں چلے جائیں گے، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یا اللہ ہم ایسے کیوں کرتے ہیں، تو کہا یہ میرے ابراہیم کا لباس ہے، بس آپ نہیں پہننا ہے. آپ صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی آپ بھی دوڑیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مقام عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی نماز پڑھیں، نہ آپ کوئی خاص تلاوت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے وہاں جمع ہونا ہے. کیوں جمع ہونا ہے؟ یا اللہ یہ رکن اعظم ہے حج کا. کیوں؟ کہا یہاں پہ اماں حوا کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی آپس میں پہچان ہوئی تھی، لہٰذا یہ مقام عرفات بن گیا. تو اسی طرح آپ نمازوں کو دیکھ لیجئے. نمازوں کی اگر آپ حدیث کے اندر مطالعہ کریں تو فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ قبول ہوئی تو اس کے اندر 2 نفل پڑھے تھے، وہ فجر کی نماز بن گئی. ظہر کی نماز حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں حضرت ابراہیم نے ادا کی تو وہ ظہر کی نماز بن گئی. حضرت اپنا عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہوئے، انہوں نے شکرانے کے طور پہ پڑھی. مغرب کی نماز حضرت ایوب کو جب اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا عطا فرمائی تو اتنے نحیف تھے کہ وہ 4 رکعت انہوں نے شکرانے کی ادا کرنے تھے لیکن 3 ہی پڑھ سکے، اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے 3 ہی کر دیے. مغرب کی نماز. عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ ادا کیا، اللہ نے وہ عشاء کی نماز بنا دی. تو آپ ہر چیز کو دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یاد کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی عظیم عبادتیں ہیں لیکن ان کا تعلق بھی اللہ کے بندوں کی یاد کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اسلام کے اندر جو سیلیبریشن کی میں کہنا چاہتا ہوں، جو سیلیبریشن کا کانسیپٹ ہے وہ کوئی مغالطہ نہیں بلکہ سیلیبریشن عین اسلام ہے. جیسے حضرت آقا علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی، آج ہمارے عید کا دن ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے. اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو عاشورہ کا روزہ تھا وہ مسلمانوں کے وہ فرض قرار دیا گیا. اور جب یہ رمضان کے روزے فرض عاشورہ کے 9ویں 10ویں کے ہیں؟ جی 9ویں 10ویں ہے، 10ویں 11ویں. اچھا ایک کو ساتھ ملانا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت. ایک رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آپ 10 کے ساتھ 9 ملا لیں، کنفیوژن رہتی ہے یوزلی، یا 9 کے ساتھ 10 ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں. تو اس طرح آقا علیہ السلام کا یہ حکم ہے، ایک نہیں رکھنا چاہیے، ایک نہیں رکھنا. اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی یہ آج سے 800 سال پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے میلاد منانے کا کیا جواز ہے، کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہے جب آقا علیہ السلام یوم موسیٰ منا رہے ہیں تو ہم امت مسلمہ ہو کے حضور کا دن نہیں منا سکتے. تو یہ تو انہوں نے خود فتویٰ. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہ 70-80 سال پہلے کی گیم ہے کہ حرمین کے علاوہ پوری دنیا کے اندر صدیوں سے آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے. صرف اس اندر یہ 70-80 سال ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک دوسرا نقطہ نظر ہے وقاص بھائی، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام انہوں نے اس دن کو نہیں منایا، یہ ایک نقطہ نظر آتا ہے، بس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پھر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب 40 سال سے 63 سال تک نبوت کے بعد، ویسے تو نبی ہوتا ہے، بائی برتھ نبی ہے، تو لیکن جب اعلان انہوں نے کیا یہ میرا ایک ایمان ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، تو انہوں نے بھی ایز سچ کبھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا. تو یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب وہ اسی سوال کے اندر اس کا جواب ہے. ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ سیلیبریشن جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے. آپ نے مثال ٹھیک ہے آپ نے ایک دی ہے. اب رہ گیا مسئلہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ. یہ ایک کوشچن ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے. اب جو بات کی کہ صحابہ نے کیسے منایا، تو صحابہ نے تو میلاد منایا ہے. اچھا ہاں جی، آقا علیہ السلام نے خود میلاد منایا. مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور اس دن مجھ پر وحی اتری تھی، اور اسی دن میں نے ہجرت کر کے مدینے پہنچا تھا، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں.
اب حضور نے خود میلاد منایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، یہ جو یوم جمعہ ہے، یوم جمعہ، ایک یہودی نے سوال کیا، یہودی نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک آیت ہے آپ کی قرآن پاک میں، اگر وہ آیت ہماری تورات میں اترتی نا تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تم پر نعمت تمام کر دی گئی اور دین اسلام کو بطور دین کا انتخاب کر لیا گیا۔ بے شک قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اے بندہ خدا، اے یہودی، ہمارے لیے اس دن 2 عیدیں تھیں، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اس دن ہماری 3 عیدیں تھیں۔ نمبر 1 وہ عرفہ کا دن تھا، وہ ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ نمبر 2 وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ہم حضور کی زیارت کر رہے تھے، یہ بھی ہمارا عید کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 عیدیں ہو گئیں۔ اب بات یہ جو کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہی ہیں، ان کے لیے تو جواب یہ ہے کہ جناب ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام تو ہر جمعے کو عید کا دن کہہ رہے ہیں، تو یہ تو 2 سے بڑھ کے 52 تو ضرور جمعے ہو گئے۔